امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر زبردست ایئر سٹرائکس کیے۔ اپنی پاور دکھانے کے چکر میں انہوں نے 28 فروری 2026 کو آیت اللہ علی خامنائی کو بھی نشانہ بنایا۔ حضرت آیت اللہ، لیکن شاید انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس حملے کا انجام پورے مڈل ایسٹ کو وار کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے تہران میں ملٹیپل ایکسپلوژنز رپورٹ ہوئے، 150 سے زیادہ لڑکیاں اور سٹاف مارے گئے۔ اسی لیے یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آخر کس ملک کی ملٹری کے پاس زیادہ پاور ہے۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر زبردست ایئر سٹرائکس کیے، جس کو نام دیا گیا آپریشن ایپک فیوری۔ انہوں نے ایران کے کئی اہم ملٹری اور اسٹریٹجک ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، لیکن شاید انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس حملے کا انجام پورے مڈل ایسٹ کو وار کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ یو ایس اور اسرائیل نے ایران کے کئی اسٹریٹجک جگہوں پر بمبس گرائے۔ اپنی پاور دکھانے کے چکر میں انہوں نے 28 فروری 2026 کو آیت اللہ علی خامنائی کو بھی نشانہ بنایا۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدند۔ ایران میں اب 40 دن کی نیشنل مورننگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جب یہ حملہ ہوا تب علی خامنائی اپنے آفس میں تھے، ان کے ساتھ ان کی بیٹی، پوتی اور داماد بھی اسی اٹیک میں مارے گئے۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یو ایس آفیشلز کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک دن کا حملہ نہیں ہے، ابھی اور بھی زیادہ کچھ ہونے کی امید ہے۔ لیکن یہ سب ہونے کے بعد ایران کا جو ری ایکشن تھا وہ بہت شوکنگ تھا۔ اس کے جواب میں ایران نے صرف اسرائیل پر ہی نہیں بلکہ قطر، بحرین، کویت، یو اے ای سب پر میسائلز لانچ کیے۔ بحرین میں یو ایس نیوی کے فلیٹ بیس میں دھماکہ ہوا، جس کی ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دبئی میں بھی دھماکے ہوئے، ابوظہبی میں ایک انسان کی جان گئی۔ ذرا امیجن کرو، 10 ملین سے زیادہ انڈینز اور 5 ملین سے زیادہ پاکستانیز ان گلف کنٹریز میں رہتے ہیں۔ جب ہم اس سچویشن کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ سب کچھ بہت برا ہو رہا ہے، سب کچھ غلط جا رہا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ سچویشن اور بھی زیادہ سیریس ہے؟ جی ہاں، ایران نے اپنا اسٹریٹ آف ہارمز کو ایفیکٹولی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوچو ذرا، انڈیا اپنا 50% اور پاکستان اپنا لگ بھگ 80% کروڈ آئل اسی روٹ سے امپورٹ کرتے ہیں۔ مطلب آئل کے مہنگا ہونے کا سیدھا اثر اب سیدھا چیزوں کی قیمت پر ہوگا اور روپی کی ویلیو بھی گر جائے گی۔ مڈل ایسٹ میں ٹینشن ریپیٹلی زیادہ ہوتی آ رہی ہے۔ کچھ دن پہلے تہران میں ملٹیپل ایکسپلوژنز رپورٹ ہوئے، جہاں سٹرائکس کے بعد جگہوں پر آگ اور دھواں دیکھا گیا، خاص طور پر مہرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب علاقوں میں۔ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہے کہ ایران کے دوسرے اسٹریٹجک ایریاز جیسے اصفہان کے آس پاس ملٹری ریلیٹڈ ٹارگٹس پر بھی خبریں سامنے آئی ہیں۔ دی وائٹ ہاؤس نے اپنے اسٹیٹمنٹس میں کہا ہے کہ اسٹرائکس کا گول ایرانین ملٹری کے کیپیبلٹی کو ویکن کرنا ہے، جبکہ ایران کی لیڈرشپ نے جواب میں کہا کہ وہ ریجنل ٹارگٹس کو لیجیٹمیٹ رسپانس کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران کی طرف سے بالسٹک میزائلز اور ڈرونز لانچ کیے گئے، جن میں سے کئی کو گلف ریجن کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسپٹ کیا۔ یہ اسکیلیشن صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ گلوبل اکنومی پر بھی اثر ڈال رہا ہے، اور ماہرین وارن کر رہے ہیں کہ اگر ٹینشن اسی طرح بڑھتی رہی تو اسٹریٹ آف ہارمز میں بھی شپنگ ڈسٹریبیوشن، آئل پرائسز اور انٹرنیشنل ٹریڈ پر بھی ڈائریکٹ امپیکٹ ڈال سکتی ہے۔ اور جب ہم پورے وار سچویشن کا اندازہ لگاتے ہیں تو سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وار نے اسکولز کو بھی نشانہ بنا دیا ہے۔ ایران کے سٹی میناپ میں ایک گرلز پرائمری اسکولز پر بم گرایا گیا اور اس میں 150 سے زیادہ لڑکیاں اور سٹاف مارے گئے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ وار یہیں پر رک جائے اور لوگ سکون اور امن کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی بالکل الٹا نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آخر کس ملک کی ملٹری کے پاس زیادہ پاور ہے، کس کے پاس زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور کس کے پاس بہتر اور زیادہ ڈینجرس ویپنز موجود ہیں۔ اب تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ ایران کے پاس کتنے نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ جہاں تک اس کی ایئر فورس کی بات ہے تو ایران کے پاس 200 سے لے کر 300 کے آس پاس فائٹر جیٹس موجود ہیں۔ ایکٹیو ملٹری کی تعداد لگ بھگ 6 لاکھ سے زیادہ ہے، جو اپنی بارڈر ڈیفنس اور ریجنل آپریشنز کے لیے گراؤنڈ پریزنس کو اسٹرانگ بناتی ہے۔ اور سب سے خاص بات ایران کی بالسٹک میزائل پروگرام کی ہے، جس میں 2500 سے لے کر 3000 بالسٹک میزائلز شامل ہیں، جن کی رینج 2000 سے لے کر 2500 کلومیٹر تک ہوتی ہے، اور یہ اسرائیل، یو ایس بیسز اور کئی ریجن کے حصوں کو کور کر سکتے ہیں۔
ایران کا ڈیفنس بجٹ آفیشلی $9.23 بلین بتایا جاتا ہے، لیکن اس وار کی وجہ سے ایران اپنے آئل کا بجٹ بھی ڈیفنس بجٹ میں ایڈ کر رہا ہے۔ اسرائیل کے پاس اسٹیمیٹڈ 90 سے لے کر 300 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، لیکن یہ آفیشلی کنفرم نہیں کیا گیا۔ ایئر فورس میں 300 سے زیادہ کمبیٹ ایئر کرافٹ ہیں اور ٹوٹل 531 ایئر کرافٹ۔ ایکٹیو ملٹری لگ بھگ 1,70,000 ہیں اور بیلسٹک میزائل 100 سے لے کر 300 تک ہو سکتے ہیں۔ یہ کوانٹٹی میں جتنے کم ہے، کوالٹی میں اتنے ہی زیادہ پاورفل اور ایکیوریٹ ہے۔ صرف میسائلز ہی پاورفل نہیں، بلکہ اسرائیل کا ڈیفنس بجٹ بھی $34.6 بلین ہے، جو کہ ایران کے ڈیفنس بجٹ سے بہت زیادہ ہے۔ اور اب اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو 5,500 سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز ہیں اور 2,000 سے زیادہ ایڈوانس فائٹر جیٹس ہیں۔ اور سب سے ڈینجرس چیزیں، امریکہ کے پاس 19 سے لے کر 20 B-2 بمبرز ہیں، اور یہ اتنے ایڈوانس ہے کہ ریڈار جیسی ٹیکنالوجی بھی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ ایکٹیو سولجرز 1.3 ملین ہے اور بیلسٹک میزائلز 800 سے زیادہ ہیں، اور وہ بھی نیوکلیئر ٹرائیڈ۔ امریکہ کا ڈیفنس بجٹ $850 بلین سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایران ان دو پاورفل کنٹریز یعنی USA اور اسرائیل سے اکیلے کیسے مقابلہ کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب چھپا ہے ہیلپ سے۔ چائنا اور رشیا ایران کو کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں، اور رشیا نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو انپرووکڈ ایگریشن قرار دیا ہے۔ چائنا نے بھی اس وار کے حملوں کو روکنے کی بہت کوشش کی ہے۔ سو ان سب کنڈیشنز کی وجہ سے یہ وار اس سچویشن تک پہنچی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ وار اور زیادہ ایکسپینڈ ہوگا، اور اگر ہوا تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی سے ہی اس وار کا امپیکٹ پوری دنیا پر محسوس ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ وار بڑھ گیا تو سوچئے پھر کیا ہوگا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ وار آج ہی رک جائے، لیکن اصل میں آگے کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ ایران اور اسرائیل جس طرح ایک دوسرے پر لگاتار حملے کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ کانفلکٹ ایک بہت ڈینجرس لیول تک پہنچ سکتا ہے۔ تو کیا یہ وار ورلڈ وار 3 میں بدل سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔